حدیث کے تعلق سے کیا مذاق کیا ان لوگوں نے. جب عرفے کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ خبر مل گئی ہے عرفہ آج ہے, آپ کو آج ہی روزہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ آج ایک نیا سورج تھا, آج ایک نیا چاند تھا کہ آپ نے اس کی اجازت دے دی. بات کم ہوئی تو انہوں نے دکتور فضل الرحمان صاحب کو فون کیا. انہوں نے جواب دیا آج یوم عرفہ ہے, عرفے کے دن کا ہی روزہ رکھنا ہے. آج 2 گھنٹے پہلے سحری کھا لی, 2 گھنٹے پہلے افطار کر لیا, آج کا روزہ آپ کا پورا ہو گیا. آج سعودی کا چاند قبول کر لیا اور رمضان میں یہ علت ختم ہو گئی. دوسرا چاند نظر آیا رمضان میں تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے کج فہمی کی وجہ سے عوام کو غلط روزہ رکھاتے ہیں, غلط عید کراتے ہیں, غلط عرفہ کراتے ہیں. عرفے میں روزہ رکھنے کا مقصد آپ کو میں بتاتا ہوں, شاید آپ کو معلوم نہ ہو اور بعض لوگوں کو میں نے بتا بھی دیا ہے. اگر یہ فضیلت آپ جان لیں گے تو عرفے کے دن ہی روزہ رکھیں گے. اس کے خلاف کہنے والے کی زبان کاٹ لو, اس لیے کہ آپ کو نیکیوں سے محروم کر رہا ہے اور یوم النحر کے دن آپ کو روزہ رکھا رہا ہے, ایام التشریق کے دن آپ کو روزہ رکھا رہا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن روزہ رکھنا حرام. ایام تشریق کے بارے میں فرمایا ایام اکل و شرب. یہ ساری چیزوں کی مخالفت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے روزے کے تعلق سے جو بات فرمائی وہی چاند قابل قبول ہے. کیوں؟ عرفے کے دن کائنات کے سارے لوگ اس چاند کو فالو کرتے ہیں. کس کو؟ سعودی عرب کی رویت کو فالو کرتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ آ کر کے وہاں اختلاف نہیں کرتے. ہمارے ملک میں چاند نہیں دکھا, ہم لوگ یہاں عرفہ نہیں کریں گے. اگر ایسا رہا تو بہت آسانی ہو جائے گی, اس میں بھیڑ بھاڑ بھی کم ہو جائے گی, عرفے کا وقوف بھی آسان ہو جائے گا, ایام النحر میں بھی آسانی ہو جائے گی. لیکن ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اسی کا اہتمام کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے یہی چاند قابل قبول ہے. اللہ کا نبی یہی بتانا چاہتا ہے یہی چاند قابل قبول ہے. کیوں؟ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے میدان میں اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے حاجیوں کی مغفرت کر دیتا ہے, آپ بھی اس مغفرت میں شریک ہو جائیے. لیکن وہاں مغفرت ہو جاتی ہے, آپ دوسرے دن روزہ رکھ کر کے مخالفت کرتے ہیں اور گناہوں کے انبار لے جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ ایک چھوٹی سی مخالفت پر کتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو جائیے ان علماؤں کا دماغ چاٹیے جنہوں نے حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی ہے. جیسے کہ میرے بھائی نعیم الرحمان نے بتایا, حضرت ابن عباس کی انکار کرنے سے کسی کی رویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی. آپ نے کسی کی رویت کا انکار کیا ہو, ابن عباس کی بات پر آپ اور عمل کرنا چاہیں, اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو تلاش کرو. اگر کوئی مسئلہ میری سنت میں آ گیا تب خلفاء راشدین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہاں میرے طریقہ نہ ملے تو خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرو. ابن عباس کی بات سے پہلے نبی کی بات ملتی ہے تو آپ ابن عباس کی بات کو ترجیح دیں گے. نمبر 2, ابن عباس متاع کو حلال کہتے تھے, چلو اپنے بچیوں کا متاع کراؤ. نبی نے منع حرام قرار دے دیا, ابن عباس کو آپ کہتے تھے حلال ہے تو آپ متاع کرائیں گے. متاع کا معنی کیا ہے؟ کچھ دن کے لیے کچھ پیسوں کے بدلے میں ماں بہنوں کا نکاح کر دینا, اس مدت کے بعد وہ نکاح ختم ہو جانا. ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی, اس اجتہادی غلطی کو آپ حدیث رسول پر فوقیت دیں گے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دے دیا ہے, لیکن آج ابن عباس کی وہ بات کو آپ نہیں مانتے جو نبی کے مقابل میں آ گئی ہو, اور اس بات کو مان کر کے آپ سارا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث گواہ ہے متلے کے لیے, پتلے کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث جو صحیحین میں ہے, ساری صحیح احادیثوں کے اندر موجود ہے, آپ کو وہ ناکافی ہے؟ وہ ناکافی ہے دلیل ہے. تو میرے بھائیوں ابھی بھی ہم کو
علم کی روشنی میں آنا چاہیے. آج ابلاغ کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے, مواصلات کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے. عرفے کے دن میری ماں مر گئی سعودی عرب میں, کوئی آدمی خبر دے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس 2 دن بعد عرفہ آئے گا, ابھی میری اماں نہیں مری. بول دو. ارے بھائی عرفے کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ کا بھائی خبر دے, آپ کہیں گے نہیں نہیں ابھی 2 دن باقی ہے ہمارے پاس عرفہ آنے میں. کون سے میدان میں آتا ہے؟ چھوٹے میدان میں آتا ہے؟ بڑے میدان میں آتا ہے؟ کتنا مذاق ہے شریعت کا, شریعت کا کتنا مذاق ہے, بھونڈا مذاق ہے. اور یہ مذاق کرنے والے اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث مذاق کر رہے ہیں. میرے ان سوال کا جواب دو کہ شریعت کا کوئی بھی حکم خبر کے بغیر آج تک دنیا میں نہیں پہنچا ہے, سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر رویت کے ساتھ, خبر کے ساتھ, ساری چیزوں کے ساتھ اسلام پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی خبر کا ہی اہتمام کیا ہے. خبر صحیح اور غلط یہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا اور بڑے بڑے ائمہ کو پیدا کیا, جنہوں نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر کے ہمارے تک اسلام کو پہنچایا ہے. اب آپ کو معلوم ہے, دکتور صاحب نے بتایا کہ جمہور کا مسلک ہے, نہ حنفی اس کو جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شہر میں رویت ہو گئی اور اس کی خبر جہاں تک پہنچے وہاں تک لوگوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے. کیا یہ ناسمجھی کی بات تھی؟ امام ابن تیمیہ نے کہا یہ بھی ناسمجھ تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بھی ناسمجھ تھے, اور صدیق حسن خان صاحب نے کہا یہ بھی ناسمجھ تھے. آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو؟ بتائیے میرے سوالات کا جواب. نسی کرنا, دن کو بدل دینا, مہینے کو بدل دینا, یہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو درج کر دیا. یہ عربی مہینے ہیں. آپ عربی مہینوں کا اہتمام کیجئے, چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیجئے. آپ مفتیوں کفتیوں کے بھروسوں پر رہیں گے, علماء کے بھروسوں پر رہیں گے, اور آپ اپنی آنکھوں کو اندھی بنا کر کے چلیں گے, کانوں کو بہرے بنا کر کے چلیں گے. حق آپ کو نہیں ملے گا, حق آپ کو نہیں ملے گا. حق اسی وقت ملے گا جب آپ اپنی آنکھ کھولیں گے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے, کیسی ترقیات کا زمانہ ہے. مسلمان اگر اس سے استفادہ نہیں کرے گا تو بش جس طریقے سے ذلت کے ساتھ مسلمان ریاستوں کو ختم کر رہا ہے, یہی ذلت اور رسوائی اٹھاتے رہیں گے. آپ اپنے ہاتھ میں مسواک اور لاٹھی لے کر کے چلتے رہیں, اس سے مقابلہ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم, فرمایا دشمن کے خلاف جتنا بھی ہو اس کی تیاری کرو. اب دشمن تیاری کر رہا ہے قرآن کو پڑھ کر کے, مگر ہم لوگ قرآن کو پڑھ کر کے اندھیرے میں ہیں, جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا, اس کتاب کو نور مبین کہا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لولا القرآن لحرمت الدنیا ب300 فنون. سن لو, اگر یہ قرآن مجید نہیں ہوتا تو دنیا آج 300 علوم سے محروم ہوتی. دنیا کا ہر شخص قرآن کی بدولت کما رہا ہے, جی رہا ہے, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے سیاست دان ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے حافظ قرآن ہو, چاہے مولوی ہو, چاہے مفسر ہو. دنیا کی ساری کائنات جو چیز ایجاد دیکھ رہی ہے یہ قرآن ہی کی بدولت سے جی رہے ہیں. یہ قرآن نہیں ہوتا تو دنیا 300 فنون سے محروم ہو جاتی. ایسی کتاب رکھ کر کے آپ لوگ ابھی اسی مسئلے میں پڑے ہو, جبکہ ہم کو بہت آگے جانا ہے, بہت بڑی ترقی کرنا ہے. اس ترقی کی طرف آپ کو رہنمائی کرنے والی انشاءاللہ بنگلور کے اندر واحد تنظیم جمعیت علماء اہل حدیث. میں آئے ہوئے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شاید کسی کی دعوت پر اتنے علماء جمع نہیں ہوئے تھے, انہوں نے خلوص کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ہر پروگرام میں بیٹھے رہے اور ہمارے سے استفادہ کرتے رہے اور ہم کو بھی مستفید کرتے رہے. ایسے علماء کرام کی میں ہمت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور صدر محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مہمانان خصوصی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اس اچھے پروگرام کو اجتماعیت دینے کے لیے اور اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے و اتحاد کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا, اپنی محنت خرچ کی اور اپنا وقت دیا. ہم سب کے شکر گزار ہیں.
میری طرف سے آپ کو مبارکباد قبول فرما.